السلام علیکم ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں، شکریہ۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اپنی امی سے کہو نہ مان جائے پلیز، میں پاگل ہو جاؤں گا، وہ کہہ رہا تھا اور میں مجبور کچھ نہیں کر سکتی تھی، مرتی کیا نہ کرتی، پھر ایک دفعہ کر ہی لیا۔ میرا نام ماہم ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں اور میرے ابو ایک بزنس مین ہیں۔ میری امی کی شروع سے ہی خواہش تھی کہ میری بیٹی ایک اچھے گھر میں بیاہی جائے اور ہمیشہ خوش رہے، جو ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے۔ فیضان ہمارے پڑوس میں رہتا تھا، اس نے ماسٹرز کیا تھا، یونیورسٹی سے فارغ ہو کر وہ کچھ کورسز کر رہا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام مائرہ تھا۔ اس کے ماں باپ بوڑھے ہو چکے تھے، ابو سرکاری ملازم تھے۔ میں فیضان کو پسند کرتی تھی، یہ بات میری امی کو پتہ تھی اور وہ مجھے کہتی تھی کہ باز آ جاؤ، مجھے یہ چھوٹے لوگ پسند نہیں، بس سمجھ جاؤ۔ میری امی نے فیضان کی ماں کو بہن بول رکھا تھا، میں بولتی امی وہ تو آپ کی منہ بولی بہن ہے، امی مجھے چپ کروا دیتی۔ فیضان کے ابو نے قسطوں پر فلیٹ لے رکھا تھا، اس کا قبضہ لینا ابھی باقی تھا۔ فیضان کے ابو کے دوست نے بتایا بس اگلے مہینے تک قبضہ مل جائے گا، اور 2 دن بعد فیضان کے ابو کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح گھر کی تمام ذمہ داری فیضان کے کاندھوں پر آ گئی۔ وہ پریشان رہنے لگا۔ میرے پاس اپنا زیور رکھا ہوا تھا، یہ میرے لیے بنایا گیا تھا۔ میں وہ فیضان کے پاس لے گئی اور بولی اسے بیچ کر اپنی موٹر سائیکل لے لو۔ وہ بولا میں خود کوشش کروں گا، تم پریشان مت ہو، اللہ میری مدد فرمائے گا۔ وہ گھر چلا گیا، میں اس کے لیے دعا کرتی رہی۔ وہ دن گزر گئے، وہ جگہ جگہ جاب کے لیے اپلائی کر رہا تھا مگر اسے جاب نہیں مل رہی تھی۔ ایک دن اس کا دوست اس کے پاس آیا، وہ فیضان کے ابو کی تعزیت کے لیے آیا تھا۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا میں ایک جگہ کوشش کر سکتا ہوں تمہاری جاب کے لیے۔ اس نے اسی وقت فون کیا اور فیضان کو جاب مل گئی۔ اس نے فیضان کو کسی اسٹور میں جاب دلوائی تھی۔ فلیٹ کا پتہ کرنے جب فیضان اپنے والد کے دوست کے گھر گیا تو انہوں نے بتایا کہ کمپنی فراڈ کر گئی ہے۔ وہ سب بہت پریشان تھے کہ اسی دوران مائرہ کا رشتہ آ گیا۔ مائرہ کی جلد رخصت مانگی، فیضان کی امی نے انکار کر دیا۔ فیضان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اس نے کہا ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، آپ تاریخ بتا دیں، ہم مائرہ کی رخصتی دے دیں گے۔ فیضان نے اپنے مالک سے بات کی کہ مجھے اپنی بہن کی شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، تو اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ فیضان نے اپنی بہن کی شادی کے لیے بنا سوچے سمجھے اپنا گردہ بیچ دیا اور اپنی بہن مائرہ کی شادی کروا دی۔ کچھ دن گزرے تو فیضان نے اپنی امی کو بھیجا میرے رشتے کے لیے۔ جب آنٹی میری امی کے پاس آئی تو امی نے انکار کر دیا اور فیضان کی امی مجھے دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ فیضان نے مجھ سے صرف اتنا کہا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، جو میرے دل میں تمہاری جگہ ہے وہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ فیضان نے اپنے گردہ بیچنے کی بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ جب اس کی والدہ کو پتہ چلا کہ فیضان نے اپنی بہن کی شادی کے لیے گردہ بیچا ہے تو وہ برداشت نہ کر سکیں، ان کو دل کا دورہ پڑا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ فیضان دل برداشتہ ہو گیا اور گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرے والدین نے میری شادی کسی اور جگہ کر دی۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے لیکن میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ مجھے کسی نے کہا کہ ایک مزار ہے وہاں چلی جاؤ، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے تمہیں اولاد سے نواز دے گا۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو میرے شوہر نے مجھے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا۔ میرے شوہر مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، وہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں اور میرا خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک دن آفس سے ٹائم نکالا اور مجھے ساتھ لے کر مزار پر چلے گئے۔ میری نظر وہاں مزار پر بیٹھے ایک شخص پر پڑی، میں اسے بغور دیکھنے لگی، یہ فیضان ہی تھا۔ فیضان نے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے تھے، داڑھی بڑھی ہوئی تھی اور پاگلوں والے انداز میں وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے شوہر نے پوچھا کیا ہوا، کون ہے یہ، کیا تم اسے جانتی ہو؟ میں نے کہا ہاں میں اسے جانتی ہوں، یہ فیضان ہے۔ میں نے فیضان کے متعلق ساری حقیقت اپنے شوہر کو بتا رکھی تھی۔ یہ سن کر وہ چپ ہو گئے اور گھر آ گئے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا آپ فیضان کی مدد کرو۔ انہوں نے میری بات مان لی اور انہوں نے فیضان کا علاج کروانا شروع کر دیا۔ جب وہ ٹھیک ہوا تو اسے اپنی ہی کمپنی میں نوکری دے دی اور میرے پاس آئے اور بولے کہ میرے پاس تمہارے لیے خوشخبری ہے۔
انہوں نے مجھے فیضان کی ویڈیو دکھائی اور کہا فیضان اب ٹھیک ہو چکا ہے اور میں نے اسے نوکری پر رکھ لیا ہے۔ میں بہت خوش ہوئی، میرے شوہر بھی یہ کام کر کے بہت خوش تھے۔ انہوں نے یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا تو اللہ نے مجھے خوشی دے دی۔ میرے شوہر جب آفس سے گھر آئے تو میں نے ان کو بتایا کہ میں امید سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کر لی۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ ہماری ادھوری فیملی پوری ہو رہی تھی۔ میرے شوہر ایک نیک انسان ہیں۔ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے فیضان کی مدد کرنے کے صلے میں ہمیں یہ خوشی دی ہے۔ بے شک اللہ دوسروں کی مدد کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئے آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔